حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے برتر کے لیے کہ جس کے قبضے میں ساری کا، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو سب کے لیے الحمد للہ۔ ناظرین کرام، ہم آج یہاں حضرت ابو طالب کے ایمان پہ گفتگو کرنے کے لیے ٹائم ٹی وی نے خصوصی نشریات کا اہتمام کیا ہے، اور آج ہمارے درمیان ایمان ابو طالب پہ گفتگو کرنے کے لیے معروف عالم دین اہل سنت، پیر طریقت، روحانی پیشوا جناب ڈاکٹر شیخ مبشر علی صاحب تشریف فرما ہے۔ حضور آپ کے بہت شکر گزار ہیں قائد صاحب کی جانب سے کہ آپ نے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ایمان ابو طالب پہ انشاءاللہ بھی آپ گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ہمارے مفسر، محقق، ادیب، ریسرچ اسکالر ڈاکٹر علامہ سجاد شفیق صاحب تشریف فرما ہے، ان سے بھی ہم کچھ ایمان ابو طالب کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آئیے ایمان ابو طالب کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تو میں علامہ سجاد شفیق صاحب سے یہ چاہوں گا کہ آپ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ حضرت ابو طالب کے ایمان پہ، جو کہ ایک ایسا ایمان جس کے لیے اللہ نے اتنی ان کو سعادت بخشی کہ حضرت ابو طالب وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھا جناب خدیجہ سے۔ تو ان کے ایمان پہ یہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے ٹیکنالوجی جو ہے بڑھ رہی ہے اور دنیا میں سوشل میڈیا کا جو ہے وہ زور بڑھ رہا ہے، ویسے ہی ویسے دنیا کو اصلی میں کرنا پڑے گا کہ اگر حضرت ابو طالب نعوذ باللہ صاحب ایمان نہ ہوتے تو ان کا بیٹا کل ایمان کیسے ہوتا؟ آپ یہاں دیکھیں کہ یہ ساری کتابوں میں ہے، اور ہمارے برادران اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اور نصف ایمان کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب نصف ایمان کے بغیر نہیں ہو سکے تو ابو طالب کے بیٹے کل ایمان کی محبت کے بغیر کون سی عبادت؟ کیا خدا گوارا کر سکتا تھا کہ کل ایمان کا لقب دیں سرکار علی کو، نعوذ باللہ جن کے بابا صاحب ایمان نہ ہو؟ اس تاریخ تبری سے لے کے سب کے حوالے میں دے سکتا ہوں یہاں پہ کہ جب بھی جنگ میں حضرت علی علیہ السلام گئے انہوں نے پہلا جملہ یہ کہا، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ دنیا کو بتانا کیا چاہ رہے تھے کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں؟ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ میرے باپ کے ایمان کو دیکھ کے پھر میرے ایمان کو توڑ دیں، میرا شجرہ دیکھو کہ میرے شجرے میں پاکیزگی کتنی ہے، طہارت کتنی ہے۔ اور آپ کی بات تھوڑی سی کہ اگر بیٹے کے لیے باپ قابل فخر جب بھی نام لیتا اپنا باپ سے تعارف کراتا، ادروائز وہ باپ کو پیچھے ہٹا دیتا کہ نہیں بھائی یہ کچھ ہمیں فوراً کہہ دیں گے کہ تمہارا باپ تو ایسا تھا، تو لہٰذا یہ آپ آگے اب آپ یہ بتائیے کہ اگر حضرت ابو طالب، یعنی یہ تو مولانا مودودی علیہ رحمہ کو لکھنا پڑا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے نکاح پڑھا حضرت ابو طالب نے، اور مسلمانوں کے نزدیک، یہ تو میں جملے بتاؤں گا کہ کیا تھا خطبہ نکاح میں، مسلمانوں کے نزدیک حضرت ابو طالب اس وقت اگر نعوذ باللہ صاحب ایمان نہ تھے تو آج کوئی مسلمان سنت ادا کرے کسی پنڈت سے اپنے بیٹے کا نکاح پڑھوائے، ورنہ یہ تسلیم کرے کہ حضرت ابو طالب سورہ حمد نازل نہیں ہوئی ہے، سورہ حمد نازل نہیں ہوئی ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خطبہ نکاح کا پہلا جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمت۔ اس سے بڑی ایمان کی سند کیا ہوگی کہ ابھی سورہ حمد نازل نہیں ہوئی ہے، بیٹے نے آغوش رسالت میں کہا تھا یا رسول، قرآن نازل ہوا 10 سال کے بعد، علی آغوش رسالت میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ توریت سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ، قرآن سناؤ، یہ کہہ کے
علی نے بتایا کہ میں قرآن اپنے قلب پہ لے کے آیا ہوں، اور ابو طالب نے سورہ حمد نازل ہونے سے پہلے سورہ حمد کی تلاوت کر کے بتایا کہ قرآن میرے گھر میں آیا ہے، باہر والوں کے یہاں نہیں آیا۔ ماشاءاللہ، یہی سوال لے کے ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا بتائیے گا ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام میں، جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے اور میں نے بھی کہا کہ کیا اللہ جو کائنات کا خالق و مالک ہے، کیا اللہ جو لوگ حضرت ابو طالب کے ایمان نہ لانے پہ باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں معاذ اللہ بول رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لائے، تو کیا خدا جناب حضرت نبی کا نکاح کسی کافر سے پڑھوائے گا؟ تو پھر یہ توہین اس صرف رسول کی نہیں ہوئی، یہ بات معاذ اللہ خاک مذہب اللہ تک جاتی کہ پھر اللہ کا عدل نہیں ہوا۔ آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ افسوس کے ساتھ، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں اور کہنا پڑتا ہے کہ 1400 سال بعد ان افراد کو خیال آ رہا ہے امام ابو طالب کو کھنگالنے کا۔ کیا کہیں 1400 سال بعد ان کو خیال آ رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پرورش پائی، ان کی آغوش میں آپ پروان چڑھے، جہاں مولا کائنات حضرت علی کے والد گرامی اور والدہ محترمہ کی محبت، شفقت اور الفت میں نبی اور علی بلے، ان کے ایمان پہ باتیں ہو رہی۔ کیا کہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا آیا وہ مسلمان تھے یا نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو یہاں عرض کر دوں، اس بات کی اجازت دیجیے کہ وہ اپنے ایمانوں کو خود کھنگالیں۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ جو اعتراض اٹھاتے ہیں، اپنے مالوں کو خود کریں۔ اعتراض اٹھاتے ہیں حضرت ابو طالب کے ایمان پر، تو وہ اپنے ایمان کو کھنگالیں، اپنے شجرے دیکھیں کہ ان کا ناطا شجرے کے حساب سے کہاں ملتا ہے، وہ کون لوگ ہیں۔ اور جہاں تک علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا، بالکل حقیقی بات کہ کوئی کافر مسلمان کا نکاح تو پڑھا نہیں سکتا۔ کیا کہیں، اور جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی اپنے بچوں کے نکاح جو کسی پنڈت سے پڑھوا دیا کرو، کیوں نہیں پڑھواتے؟ تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ان کو ایک تو اختیار کس نے دیا، ان کے پاس کہاں سے اختیار آیا کہ حضرت امام ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے اوپر گفتگو کی جائے۔ کیا کہنا، صوفیوں کا، اولیاءوں کا اور مشائخ کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جس طریقے سے صوفیہ اولیاء علی اور نبی کو مانتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بھی عقیدت، محبت، محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فرقہ واحدت کی بات کے لیے شیعہ ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث، یہ وہابی نہیں، صوفیہ کی بات کر رہا ہوں، صوفیہ، مسلک صوفیہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ بالکل صحیح۔ ان میں کوئی تضاد نہیں ہے اور نہ کوئی ابہام ہے، نہ کوئی جھول ہے ان کے عقیدے میں۔ کسی بھی آپ اہل طریقت کو دیکھ لیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، غوث العظم پیرانی متسکیل کو، خواجہ ہند، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، داتا علی حجویری کو، بڑے جید بزرگان دین جو ہیں، جب حضرت امام ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی بات ان کے سامنے آئی تو انہوں نے سر تحریر خم کر دیا اور ان کی شان میں رباعیاں اور منقبتیں لکھی، واہ واہ، اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا پہلا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو آقا کریم کا پہلا نکاح ہے نا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ پہلا نکاح ہے۔ تو پہلے نکاح میں جو نکاح پڑھا رہے ہیں وہ حضرت ابو طالب ہے، سبحان اللہ، اور جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ الحمد سے شروع کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔
कुरान नाजिल नहीं हुआ, सूरह अलम नाजिल नहीं हुई, सूरह फातिहा नाजिल नहीं हुई, अलहम्द से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ ना, समझने वालों की बात समझ में इस तरह नहीं आती शाह साहब, अल्लामा साहब, कि आप खुदा लिखें और नुक्ता लगा दे नीचे, क्या बन गया? जुदा, और वही नुक्ता ऊपर लगा दे खुदा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक नुक्ता महरम से मुजरिम कर देता है, एक नुक्ता महरम से मुजरिम कर देता है। तो या तो भाई महरम बन जाओ या मुजरिम बन जाओ, सुभान अल्लाह, सुभान इख्तियार अल्लाह। तुम्हारे हाथ में क्या है। खूबसूरत गुफ्तगू की है। एक नुक्ती विजगल मुक्ति है, आप खुदा से या तो जुदा हो जाओ सुभान अल्लाह, या क्या बात है। खुदा को मान लो ऊपर नुक्ता लगाकर। एक नुक्ते का फर्क है, और ये वही नुक्ता है जो इनकी समझ में नस्लों से चला नहीं आ रहा। क्या कहने। जिस दिन ये नुक्ता इनकी समझ में आ गया तो ये दायरे इस्लाम से बाहर नहीं होंगे, बल्कि ईमान की मजबूती के साथ दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। जुब्बा, हुलिया, दाढ़ी, अमामे, मिसवाके लगाने से मुसलमान नहीं बनता, अपने अमल और अपने अकीदे के मुताबिक मुसलमान बनता है। और उसके बाद जब तज़किया नफ्स कर लेता है तो वो मोमिन के दर्जे पे आ जाता है, बेशक बेशक, उससे और आगे बढ़ता है तो वो विलायत के मकाम पे आ जाता सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो कौमें अपने मोहसिनों को फरामोश कर देती हैं, हमें तारीख़ बताती है, तारीख़ इंसानियत बताती है कि उन कौमों को अल्लाह ताला सफ़े हस्ती से मिटा देता है। मिटा देती, बेशक। हक का पैगाम सुनाया है अबू तालिब ने, हक का पैगाम सुनाया है अबू तालिब ने। अल्लामा साहब, बात चल निकली नुक्ते की, तो आइए एक और नुक्ते के हवाले से आपसे जानना चाहिए। एक और नुक्ता है जिसके लिए क्या फरमाया गया, जो बेहतर नुक्ता है। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह। अगर डॉक्टर साहब ने इशारा किया कि वो बे का नुक्ता में अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मौलाए कायनात मेंबर कूफा पे कह रहे हैं कि वो बाय बिस्मिल्लाह जो बे का नुक्ता है, मैं अली इब्न अबी तालिब। दुनिया को अगर ये बे का नुक्ता समझ में आता, ये डॉक्टर बे के साहब ने भी यही कहा कि बे के नुक्ते में कायनात समूही हुई। अल्लाह अकबर। एक नुक्ते दुनिया देख रही है कि अबू तालिब का बेटा ठोकर से मुर्दे उठा रहा है। अल्लाह। अबू तालिब का बेटा कायनात को कहा कि मौला हातम के जो है वो 12 दरवाजे थे। मुस्कुरा के अबू तालिब के बेटे ने कहा कि एक ही दरवाजे से इतना दे दिया जाए कि दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत न पड़े। वाह वाह मौला कोई हसरत थी, कब 2 हसरतें, अल्लाह। साहब 2 हसरतें। जितना मेरा इल्म था उतना मुसलमानों ने पूछा है, सुभान अल्लाह, सुभान जितना मैं सखी था उतना किसी ने मांगा है। मांगा ही नहीं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही आलम है सरकार अबू तालिब की मोहब्बत और शफकत का। मैं कहता हूँ कि अगर दुनिया सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू तालिब की मोहब्बत को समझ ले तो दुनिया में मुसलमान आज सुरखरू हो जाएंगे। आज आप देखें पूरी दुनिया में मुसलमान आलाम व मसाइब का शिकार है, हर जगह मुसलमान पिट रहा है। 57 इस्लामी ममालिक हैं, हर जगह मुसलमान परेशान क्यों नजर आ रहा है? इसलिए कि जिसने आले रसूल से वफा नहीं की वो हमेशा कभी पनप नहीं सकता। सरकार अबू तालिब मौसम इस्लाम है, जब तक हम उनके एहसान को नहीं मानेंगे। कलमा क्यों भाई, कलमा किसने पढ़ा? कलमा वो पढ़ता है। ईमान क्या होता है? ईमान तो वो लाता है जो पहले बेईमान हो फिर ईमान लाए। जिसके घर में कुल्ले ईमान पल्ला हो उसे ईमान लाने की क्या जरूरत है? जिसके घर में कुरान हो, जिसके घर में नातिके कुरान हो, जिसको रसूल, जिसके बेटे को रसूल कांधे पे उठा के कहें। यही तो लिखा है किताबों में कि एक दिन सरकार जो है वो अपने दौलत कदे से निकले, सहाबा के बच्चे आए, कुर्बान हो जाए हम साहबा, या रसूलल्लाह हमें भी कांधे पे बिठाएं। सरकार ने बच्चों को देखा, सामने से जनाब सलमान जो है वो खजूरों का टोकरा लेके आ रहे थे। कहा बच्चों खजूरें खाओगे या कांधे पे बैठोगे? बच्चों ने कहा कि खजूरें खाएंगे। मैंने हाथ जोड़ के कहा या रसूलल्लाह इनको भी बिठा लेते हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब को किताब दी, नाउज़ुबिल्लाह, मैंने कहा इसको कुरान पे रखते हैं। डॉक्टर साहब कहेंगे मैं नहीं रखूँगा। मैंने मफाती दी कि इसमें कुरान की आयतें भी हैं, दुआएं भी हैं। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं रखूँगा।
میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے قرآن پہ قرآن تو آ سکتا ہے، اللہ قرآن پہ کتاب نہیں آ سکتی۔ اللہ اللہ رسول اللہ جانتے تھے کہ قرآن پہ قرآن علی تو آ سکتا ہے، علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ، اس کاندھوں پہ قرآن تو آ سکتا ہے، کتاب نہیں آ سکتی۔ ابو طالب کا بیٹا آ سکتا ہے، اور کوئی ان کاندھوں پہ، یہ حسنین آ سکتے ہیں، وہ بھی وارث قرآن۔ اور کتنی خوبصورت اتحاد کی بات کی ہے کہ جیسے ہی آئے ہیں حسن و حسین کو نانا کاندھے پہ سوار ہیں، جیسے ہی دیکھا جلیل القدر صحابی نے کہا حسن سواری کتنی اچھی ہے، انہوں نے پڑھی تھی نعت، ڈاکٹر صاحب نعت بے شک ثنا کی تھی سرکار کی، سواری سرکار کی ثنا کو کہتے ہیں نعت۔ سرکار نے فوراً روک دیا، کہا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ اللہ بتانا یہ تھا کہ ہر وہ نعت جس میں حسن و حسین نہیں ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو جب حسن و حسین اور علی کے بغیر کوئی نعت قابل قبول نہیں ہے تو ابو طالب کے بغیر نعت کیسے قابل قبول؟ اللہ صاحب یہ بھی تو ایک روایت ہے، بلکہ ہے کہ پہلی نعت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پروردگار عالم کے لیے لکھی۔ صحیح ہے؟ جی بالکل بالکل، آپ نے یہ بہت کہ سند جی پہلی نعت رسول خدا حمد، پہلی حمد جو ہے اللہ کی، وہ جناب ابو طالب نے قلم بند کی۔ مسلمان کہتے ہیں کہ سرکار جو ہے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، سرکار کی پرورش کرنے والا اللہ کی حمد لکھ رہا ہے، تمام تمام تعریفیں اس کے لیے جو رحمان و رحیم حمد لکھ رہے ہیں۔ اور پھر نعتیہ کلام آپ کا، نعتیہ جو آپ نے نعتیں لکھی ہیں سرکار کی مدح میں، سرکار ابو طالب جس کو پال رہے ہیں اس کی نعتیں لکھ کے بتا رہے ہیں کہ مجھ سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے، جو عاشق رسول ہوتا ہے وہی توحید پرست ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑے توحید پرست نعت لکھ کے، حمد لکھ کے سرکار ابو طالب نے دو نسخ قائم کی کہ توحید بھی کا بھی سب سے بڑا ماننے والا میں ہوں اور نبوت کا بھی سب سے بڑا ماننے والا ہوں، یعنی نبوت کو بھی پروان چڑھا رہا ہوں۔ دنیا کو دراصل حضرت ابو طالب کسی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ابھی تک دنیا کو شان رسالت سمجھتے ہیں، جس کے لیے قرآن کہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے امیین میں سے بھیجا، جس کا کام کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا، یتلو علیہم آیات، آیات تو وہی پڑھتا ہے جو پڑھا لکھا ہو۔ میں کسی جو پڑھا لکھا نہ ہو میں کہوں یہ کتاب پڑھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب وہ کیسے کتاب پڑھے گا؟ وہ کہے گا میں پڑھا ہی لکھا۔ یہ بتانا تھا اللہ کو کہ کتاب اور حکمت کی دعوت دے گا، اس لیے کہ آغوش ابو طالب، اس سے بڑی حکمت یعنی حضرت ابو طالب کی حکمت، شیب وقت نہیں ورنہ بتاتا، شیب ابو طالب کی میں جو حکمت ہے، حضرت ابو طالب کی حکمت، جو حضرت ابو طالب کی قربانیاں ہیں، وہ حکمت تھی جو سرکار دو عالم جیسا ہمیں خاتم المرسلین۔ یہ احسان ہے سرکار ابو طالب کا قیامت تک عالم اسلام پہ کہ خاتم المرسلین کی پرورش کر کے اللہ کے دین کو حضرت ابو طالب نے دوام بخشا۔ ماشاء اللہ۔ رام صاحب آئی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے، ڈاکٹر صاحب یہ تو حضرت ابو طالب کے جتنے سارے کارنامے، رسالت کو پرورش دینا، ان کی دیکھ نگہبانی کرنا، پھر نکاح پڑھوانا، یہ بہت سارے اور بھی معاملات ہیں، یہ شعبہ کی دعوت ہے۔ لیکن ایک چیز میں، جب آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو آپ معاذ اللہ کافر کہہ رہے ہیں، کہہ رہے کلمہ نہیں پڑھتے، تو یہ تو بندے کے مسئلہ تھے، لیکن بندہ اپنی جگہ، اللہ اپنی جگہ، اللہ کے اور اسباب ہے، اللہ کی اور مسئلہ ہے۔ اب مجھے یہ تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا کہ جس حضرت ابو طالب کو آپ چند ناقدین معاذ اللہ ان کو، ان کے ایمان پہ بھی شک کر رہے ہیں، ان کے ہر چیز پہ شک کر رہے ہیں، وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے ابو طالب کو چھوڑو، ابو طالب کو ایک طرف رکھو، تو وہ تو ہے ہی بہت علیہ السلام، لیکن تم کیا کرو گے کہ ابو طالب کی اہلیہ کو اپنا گھر میں شگاف کر کے اللہ اندر بلا رہا ہے اور مولا کائنات کی ولادت ہو رہی ہے وہاں پہ، تو ظاہری اگر شگاف ہوا ہے خانہ کعبہ میں تو اللہ کے حکم سے ہوا نا، کس میں طاقت ہے کہ وہ شگاف کرے اور فاطمہ بی بی فاطمہ بنت اسد اندر چلی جائے اور وہاں مولا علی کی ولادت ہو؟ تو یہ اللہ نے اتنی عظمت تھی، اس کے بارے میں بتائیے آپ۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے خانہ کعبہ میں مولا کائنات کی ولادت باسعادت کا، ظاہری ولادت باسعادت کا، شگاف ڈالنا اور ہے، شگاف کو بھرنا اور ہے۔
1400 سال کے اندر وہ شگاف ابھی تک وہ نشان مٹا ہائے دیا ہائے سبحان اللہ کوشش جو کعبے کی دیوار پر نشان مولا کائنات کی والدہ محترمہ کے لیے بنا اور جس سے داخل ہو کر آپ خانہ کعبہ میں گئیں تو دنیا کی ہر عورت تولید بچے کے وقت ناپاک و نجس ہوتی ہے. کیا کہیں گے پھر آپ؟ والدہ ہے ماجدہ جو نور علی نور ہے وہ مولا کائنات کی والدہ سبحان اللہ مرحومہ ہے. سبحان اللہ اللہ نے خود دروازہ قائم کر دیا دیوار میں شگاف اور وہ شگاف کا نشان 1400 سال سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے مٹ نہیں رہا اور نہ مٹ سکتا ہے تا قیامت سبحان اللہ تاکہ جانے والے تمام ظاہرین اور حاجی اس نشان کو دیکھ کے یاد رکھیں کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں حیدر کرار کی والدہ محترمہ نے جا کر اور ان کو جو ہے جنم دیا. اب آپ دیکھیں کہ حضرت علی کی جو ولادت باسعادت ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہے. کافی لوگ اس کو اسے جھٹلاتے ہیں اس بات کو لیکن وہ کیسے جھٹلائیں گے؟ ثبوت کے طور پہ ابھی تک نشان موجود ہے. حضرت علی کی شہادت بھی خانہ خدا میں ہوئی, بے شک ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی, شہادت شہادت جو ہے تو حالت سجدہ مسجد میں ہوئی, اللہ کے گھر میں ہوئی. تو یہ دکھا دیا دنیا والوں کو کہ دیکھو کیا کہیں میں پیدا ہو سکتا ہوں خانہ کعبہ میں تو اپنے رب کو جان دے سکتا ہوں خانہ خدا کے واہ اندر. واہ واہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت اسد بنت اسد فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کہ جب وصال ہوا تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ پورا سال غم کا سال ہے. سبحان اللہ ایک دن کا غم نہیں منایا آقا نے. کہتے ہیں کہ اپنے مرحومین کا غم نہیں منایا کرو, جاؤ بس کڑے میں دفن کرو اور آنے کے بعد ٹی وی کھولو بیٹھ جاؤ, وہی گانے بجانے میں لگ جاؤ. بڑے لوگ کہا کرتے تھے نا اہل سنت کے بزرگ لوگ کہ مر گئے مردود نہ فاتح نہ درود. کیا آپ غم منائے نہیں؟ اور وہاں آقا کریم کیا فرما رہے ہیں؟ پورا سال, پورا ایک سال غم کا سال ہے. اتنی شدید تکلیف ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ بنت اسد کے وصال پر, اور آپ خود ان کی لحد میں لیٹ کر ان کی لمبائی اور چوڑائی کا آپ نے خود مشاہدہ فرمایا. تو جہاں جس قبر میں آقا کریم خود لیٹ جائیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اندازہ نہیں لگا رہے تھے لمبائی چوڑائی کا, اس کو اس زمین کو وسیع فرما رہے تھے کہ جنت کے ساتھ اس کو ملا رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نور علی نور اپنی جو پالنے والی والدہ تھی ان کی قبر میں لیٹ کے دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ دیکھو میں زمین کی جو تنابیں ان کو وسعت دے رہا ہوں کہ یہ جنت کے ساتھ جا کے مل جائے. ایک بات. دوسرا وہ نقطہ یہ سمجھا رہے تھے کہ ان کی شان میں گستاخی مت کرنا. انہوں نے مجھے اپنی ماں سے بڑھ کر پالا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی شان میں گستاخی ہرگز نہ کرنا کیونکہ ان کی لہر میں میں خود اترا ہوں. واہ واہ واہ. یہی دنیا کو ان کی عظمت, ان کی طہارت, ان کی عفت, ان کی پاکیزگی اس ہستی کی کے درجات کے بارے میں بتا رہے ہیں. ہم خاک مدینہ کہتے ہیں کہ جب چاہتے ہیں کہ خاک مدینہ ہمیں مل جائے ہم اپنے کفن پہ رکھ لیں گے, ہم اپنی قبر میں تھوڑی سی ڈلوا لیں گے, سرہانے کی طرف رکھ لیں گے کہ شاید ہمارے معاملات میں آسانی ہو جائے قبر کی. جہاں دو جہاں کے سردار خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود لیٹ جائے قبر میں تو اس ہستی کا عالم کیا ہوگا, ان کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا. اور ہم پوچھتے ہیں کہ ان کے ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں. اور غم
پورے سال کے لیے آپ نے قرار دے دیا کہ پورا سال غم کا سال ہے، پورا سال غم کا سال ہے. یہ تو سنت ہے غم منانا، سنت ہے. آقا نے فرمایا پورا سال جو غم کا سال ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے محترم ناظرین کہ کیا عظمت ہے اس گھرانے کی، سبحان اللہ. کیا مقام اللہ نے عطا کیا اس گھرانے کو، اور کیا مرتبہ ہے اس گھرانے کے افراد کا. بس حقیقت تو شاہ صاحب یہ ہے کہ ہر دور کے اندر میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں کہ جو عظمت رسول کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، جو عظمت علی کو گھٹانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن گھٹانے سے گھٹا نہیں ہے اور نہ گھٹے گا، کیونکہ اس گھرانے کا مرتبہ تو رب کائنات نے بلند کیا ہے. بے شک بے شک. یہ تو وجہ تخلیق کائنات ہے. یہ گھرانہ، یہ بنجتن پاک تو وجہ تخلیق کائنات ہے. یہ کائنات تخلیق نہیں کر اللہ تعالیٰ کرتا اگر یہ نہ ہوتے تو. ماشاءاللہ. تو یہ وہ ان ہستیوں کے بارے میں ایسی گفتگو لکھنا یا بیان میں، تقریروں میں کہنا اپنے ایمان کو کمزور کرنا، اپنے ایمان سے خارج ہونے کی دلیل ہے. تو میں اس پلیٹ فارم سے یہی عرض کروں گا کہ دست بدستہ میں گزارش کرتا ہوں بالخصوص اپنی ینگ جنریشن کو، کیا کہنے. سبحان اللہ. ینگ جنریشن وہ سمجھے اس بات کو کہ کون سا سازشی فتنہ ہے کہ جو ہمیشہ نبی اور علی سے بغض رکھتا چلا آ رہا ہے، اس کو پہچانیے. سبحان اللہ. ہم ٹائم ٹی وی کی جانب سے نہایت مشکور اور شکر گزار ہوں. سب سے پہلے تو معروف عالم دین اہل سنت پیر طریقت روحانی پیشوا ڈاکٹر شیخ مبشر عالم صاحب کے کہ اللہ آپ نے اتنا وقت نکال کے ٹائم ٹی وی کو یہ وقت عنایت کیا اور بڑی خوبصورت اور بڑی دلائل کے ساتھ، محکم دلیل کے ساتھ آپ نے گفتگو کی، جس سے یقیناً ہمارے ناظرین نے بے حد فیض اٹھایا ہوگا آپ کی گفتگو سے. اسی طرح ہم شکر گزار ہیں علامہ سجاد شبیلی صاحب کے کہ آپ نے بھی وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے اور آپ نے بھی بہت محکم دلیل کے ساتھ گفتگو کی. اپنے میزبان حسن آبدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.